یعنی اس کی خوبی یہ ہو، اس کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہو کہ اس گائے اور بیل کے ذریعے سے کھیتی کے اندر ہل نہ چلایا گیا ہو۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم صل علی محمد افضل صلواتک۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 71 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ ترجمہ قال اس نے کہا، انا بے شک، وہ یقول فرماتا ہے یا کہتا ہے، انا بے شک، ہا وہ، بقرۃ گائے، لا نہیں، ذلول ہل، تثیر الارض زمین میں چلائے گئے ہوں، ولا وہ اور، لا نہیں، تسقی پلاتا یا پلانا، الحرث تسقی نہیں اور نہیں پلاتا، الحرث کھیتی، مسلمۃ تندرست، لا شیۃ فیہا لا نہیں، شیۃ عیب، فیہا اس میں، قالو انہوں نے کہا، الآن اب، جیتا آپ آئے ہو، بالحق حق بات کے ساتھ، فذبحوها بس انہوں نے اس کو ذبح کر دیا، وما کادوا یفعلون وہ اور ما نہیں، کادو قریب، یفعلون کرتے، اور وہ ایسا کرنے کے قریب بھی نہیں تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں وہی سابقہ قصہ جو چلا آ رہا ہے بنی اسرائیل کا، کہ ان میں ایک شخص کا قتل ہو گیا اور یہ لوگ سارے مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے کہ ہمیں قاتل کی تلاش ہے اور یہ ہم ہی پر تہمت لگائی جا رہی ہے کہ آپ نے ہی قتل کیا ہے، لہٰذا آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں قاتل کو تلاش کرنے میں ہماری مدد کرے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ ایک گائے کو ذبح کرو۔ اگر وہ صرف اتنی بات پر کہ گائے ذبح کر دیتے جیسے اللہ کا حکم تھا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے کسی بھی قید کو نہ لگایا جاتا، لیکن چونکہ ان کی نیت میں فطور تھا، وہ گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، اللہ کا حکم ماننا نہیں چاہتے تھے، اس لیے جوں وہ سوالات کرتے گئے، اللہ کی قیودات، وہ اللہ کی شرائط گائے کے بارے میں وہ بڑھتی گئیں۔ تو اسی قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کہتا ہے، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس گائے کے بارے میں فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، کہ وہ گائے ایسی ہو، لا ذلول تثیر الارض، کہ زمین میں اس گائے کو باندھ کر ہل نہ چلایا گیا ہو، یعنی زمین کے اندر اس گائے کی مدد سے، اس گائے کے ذریعے سے ہل نہ چلایا گیا ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی اس گائے اور بیل کو باندھ کر اس کھیتی کو سیراب کیا گیا ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ بالکل تندرست ہو، مسلمۃ صحیح سالم ہو، کان کٹی نہ ہو، پونچھ کٹی نہ ہو، اس کے اندر کسی قسم کا عیب نہ ہو، بیمار نہ ہو، صحیح سالم تندرست ہو، لا شیۃ فیہا، اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی عیب نہ ہو۔ قالوا الآن، تو یہ سارے مل کے جب اتنی ساری اللہ رب العزت نے ان کو نشانیاں بتلا دی، تو اب تھک ہار کر کہنے لگے کہ اب تو بس کوئی سوال باقی نہیں رہا
ہے کہ وہ ہم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے کریں، تو کہنے لگے قالوا الآن، موسیٰ علیہ السلام کو سارے مل کر کہنے اب جئت بالحق، آپ نے حق بات کو ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے، اب آپ حق بات کو ہمارے سامنے بیان کر چکے ہیں، تو اب ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ فذبحوها، انہوں نے اس کو پھر ذبح کر دیا۔ اتنے سوال و جواب کے بعد، اتنی ساری قیودات، اتنی ساری شرائط گائے کے بارے میں اپنے اوپر ڈالنے کے بعد جب کوئی چارہ نہ رہا، ساری کی ساری جو ہے وہ ان کی باتیں اللہ رب العزت مانتے چلے گئے اور ان کو بتلاتے چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اور وہ اللہ کی بات ماننے کے بالکل قریب بھی نہ جاتے اگر اللہ رب العزت ان کو جواب دے دے کر اپنی حجت تمام نہ کر دیتے۔ تو اینڈ میں آ کر انہوں نے فذبحوها، اس گائے کو ذبح کر دیا، وما کادوا یفعلون، حالانکہ وہ ایسا کرنے کے قریب بھی نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو ان کی ساری باتوں کا ایک ایک سوال کا جواب دے کر، ان کی سارے وہ جو شرائط اور وہ جو سارے اپنی طرف سے بہانے بنا رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے بہانے ختم کر دیے، اور پھر بالآخر انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا۔ قصہ ابھی باقی ہے، اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔